اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو عبادت کر رہے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں کہ آپ علیہ السلام کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں کہ وہ بڑا ہی آہستہ آواز میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، اتنی آہستہ آواز کہ ان کو بھی ان کی آواز سنائی نہیں دے رہی۔ آپ علیہ السلام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھتے ہیں کہ وہ اتنا تیز تیز قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں کہ ساتھ بیٹھے لوگ بھی ان کی تلاوت کو سن رہے ہیں، وہ بڑی تیز تیز آواز میں تلاوت کر رہے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھتے ہیں کہ وہ کبھی قرآن مجید کی صورت پڑھتے ہیں الرحمن علم القرآن، اور اس کے بعد پڑھتے ہیں اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اسکالہا، اور پھر اس کے بعد پڑھتے ہیں الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تینوں کو اپنے پاس بلایا اور بٹھایا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ اتنا آہستہ آواز میں تلاوت کیوں کر رہے ہیں؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میرا اللہ تو شارق سے بھی زیادہ قریب ہے کہ وہ میری آواز کو آرام سے سن سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ بڑی بلند آواز میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہو، یہ کیا وجہ ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں اس لیے بلند آواز میں تلاوت کر رہا ہوں کہ یہ جو غافل لوگ ہیں، یہ جو سو رہے ہیں، تاکہ یہ بھی جاگ جائیں، ان کو بھی پتہ چل جائے کہ قرآن مجید کی کیا وقت ہے، کہ قرآن مجید کی تلاوت کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ تو اللہ کے رسول نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہو؟ کبھی ایک سورت پڑھتے ہو، کبھی دوسری سورت، کبھی تیسری سورت، یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ پاک کے رسول، قرآن مجید کی مثال باغوں کی طرح ہے، تو میں کبھی ایک باغ سے پھل کھا لیتا ہوں، کبھی دوسرے باغ کی طرف چلا جاتا ہوں، وہاں سے پھل کھا لیتا ہوں، کبھی تیسرے باغ کی طرف چلا جاتا ہوں، کبھی وہاں سے پھل کھا لیتا ہوں، تو اس میں تنقید کی کیا ضرورت ہے کہ لوگ مجھے تنقید اس پر کریں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تینوں کو اپنے پاس بلایا اور کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتانے کا یہی مقصد تھا کہ جو بھی عبادت ہے یہ صرف ایسے ہی کی جائے جو بتائی گئی ہے، جیسے کہ اب صبح کی 2 رکعت ہیں، 2 رکعت سنت اور 2 رکعت فرض، اگر آپ 3 رکعت پڑھ لیں تو اس پر کیا گناہ ہے؟ آپ نے ایکسٹرا اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی کی، ایک ایکسٹرا سورت پڑھ لی، لیکن نہیں، جو اللہ کے رسول نے ہمیں طریقہ بتایا ہے ہم اسی طریقے پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے، اسی طریقے پر چلیں گے۔ آپ علیہ السلام ان صحابہ کرام سے فرماتے ہیں کہ اے ابو بکر، آپ بہت ہی آہستہ آواز میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہو، آپ تھوڑی آواز کو اونچا کر لو، اور اے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بہت ہی بلند آواز میں قرآن مجید کو پڑھ رہے ہو، آپ اپنی آواز کو تھوڑا آہستہ کر لو، اور اے بلال، تم کبھی ایک سورت پڑھتے ہو، کبھی دوسری پڑھتے ہو، تم ایسا کیا کرو کہ تم پہلے ایک سورت کو پورا کر لیا کرو، پھر دوسری سورت کو پڑھا کرو، پھر تیسری سورت کو پڑھا کرو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان باتوں کا مقصد کہ ہمیں اپنے سے دین میں کوئی بات نہیں لانی چاہیے، ہمیں اپنے سے نہیں ڈالنا چاہیے کچھ بھی، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دین بتا دیا ہے ہم صرف اسی پر عمل کریں، اس کے علاوہ اپنے سے باتیں دین میں نہ ڈالیں۔ پیارے دوستو، اس پیغام کو ثواب کی نیت سے جتنا زیادہ ہو سکے زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں میں شیئر کر دیں، یا اپنے دوستوں کو یہاں مینشن کر دیں۔ جزاک اللہ۔